مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں گانا وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمان رحمت نشان ہے کہ کل بروز قیامت دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ علی 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 اللہ اللہ تیرا دربار، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا فقط نسبت کا جیسا ہوں، اے خدا میرے اتار کو شادر تم سے قرار، تم سے در سے غلام آپ کے، کیسے نئے رنگ دکھلائے زندگی، فراق مدینہ۔ اس وقت سردی کا موسم ہے۔ حاجی علی رضا، آپ کیسے یہاں امیر اہل سنت تک آپ حاضر ہوئے؟ اور جادو کے توڑ کے لیے جادو کروانا، اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ جو عمل میں عرض کرنے لگا ہوں نا، جادو کا توڑ، یہ ناظرین خود بھی کر سکتی ہیں اور اس کا باقاعدہ مکمل طریقہ بھی روحانی علاج کے بستے سے آپ کو مل جائے۔ درس سنائی جائے گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا رشتہ ہے؟ فجر سے پہلے پہنچے نجف۔ رحمت باکس نمبر سلیکٹ کریں اور باکس کھولیں گے آپ۔ کہ شراب کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ کا کام کرنا کیسا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو یہ سب ایک میسیج ہے کال سینٹر کے واٹس ایپ نمبر کے تھرو ہمیں آیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ پروگرام آپ کا مدنی چینل میں گزارش ہے کہ مدنی چینل پر ایک ایسا پروگرام شروع ہونا چاہیے جس میں ناظرین مختلف کلاموں کے اشعار کی طرز اور شرح کے متعلق سوال کر سکیں، جس کہ اس پروگرام میں اس کا جواب دیا جا سکے۔ یہ اس سے ہٹ کر ہوگا آپ کو لگتا ہے؟ یاد خدا و مصطفیٰ، مطلب اس میں کلاموں کی طرزوں وغیرہ کا کبھی کبھار میرے خیال میں یہ چاہ رہا ہوں کہ صرف ایسا ہی ہو اور نعتوں کی فرمائشیں نہ لی جائے، صرف اشعار لیے جائیں، اشعار کی طرزیں ہوں اور جو ہے وہ تو یہ تو پھر جو اس کے ایکسپرٹ ہوں گے، مطلب ہمارے نعت خواں وغیرہ، وہ اشفاق بھائی ہیں میرے خیال اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام پر تو ماشاءاللہ پورا ذوق نعت کرتے ہوتے ہیں، صحیح، اور اس میں کئی اشعار کی تشریح کر بھی دیتے ہیں، بتا بھی دیتے ہیں وہ اپنا۔ چلیں انشاءاللہ آپ کا مشورہ ہمیں موصول ہوا، ابھی سلسلے کے دوران ہی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آگے جو ہے وہ اپنا پیش کریں گے۔ چلیں آپ کو ایک ہم بچوں کے حوالے سے کچھ نہ کچھ دکھاتے ہیں۔ اور سید صاحب ابھی کراچی میں ابھی بھی پنکھے کھول کے لوگ سو رہے ہیں نا، اگرچہ کمبل لے کے اور پنکھے کھول کر، لیکن شاید پنجاب اور دیگر جو ہمارے شہر ہیں وہاں پنکھے تو ایک شاید کچھ عرصہ ہو گیا جو ہے وہ اپنا بند ہو گئے، اور اب ٹھیک ٹھاک سردی آئی ہے۔ تو سردی سے متعلق ہماری جو حمزہ ہے اس کی اے آئی جو ایک پویم حوالے سے بنائی ہے، تو وہ آپ کو جو ہے وہ اپنا دکھانے لگے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ سردی ٹھنڈی ٹھنڈی
हवा चल रही है। ठंड लग रही है, सर्दी हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ठंड लग रही है, सर्दी हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। कैप और ग्लव्स और जैकेट पहनना, सर्दी में देखो यूं ही ना निकलना। कैप और ग्लव्स और जैकेट पहनना, सर्दी में देखो यूं ही ना निकलना। अगर हो गया फ्लू तो क्या करोगे, अगर हो गया फ्लू तो क्या करोगे, अच्छी अच्छी करते रहोगे। ठंड लग रही है, सर्दी हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ठंड लग रही है, सर्दी हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। गर्मा गर्म दूध, गाजर का हलवा, मूंगफली और भुट्टे का जलवा। गर्मा गर्म दूध, गाजर का हलवा, मूंगफली और भुट्टे का जलवा। मुंह से धुआं मेरे निकला वो देखो, मुंह से धुआं मेरे निकला वो देखो। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ठंड लग रही है, सर्दी हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ठंड लग रही है, सर्दी हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। माशा अल्लाह। एक मैसेज है जी अबू हसन भाई कि मदनी चैनल के प्रोग्राम आलम तेरा परवाना का सीज़न 3 स्टार्ट होना चाहिए। आलम तेरा परवाना, हालांकि ये जो हमारे बुजुर्ग इस्लामी भाइयों की जो ट्रांसमिशन है ना, इसमें मुझे अभी दिन पिछली दफ़ा शायद बताया था, इसमें इस तर्ज का है, अगरचे मुख्तलिफ़ ज़बानों के, कुछ हमारे बलोची ज़बान, पश्तो ज़बान और इस तरह जो ये बुजुर्गों का मदनी चैनल की ट्रांसमिशन तो सिर्फ दिन में है ना। हाँ, अभी आलम तेरा परवाना आती थी रात में, तो उसमें लोग देखने का रुझान भी, लोग घरों पर भी होते थे। अभी दिन के टाइम में शायद मेरे ख्याल में लोग घर पर भी ना होते हो। अच्छा ये बताएं, आलम तेरा परवाना ये प्रोग्राम कौन करता था? अदहकल्लाहु सिन्न का बताएं, अब्दुल हबीब भाई करते थे। और अब्दुल हबीब भाई से मुतालिक मैसेजेस आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी आते हैं, तो हम आपकी तरफ फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये आप मैसेज फॉरवर्ड कर दें, जो भी आपका तरीक़ेकार है कि इसको शुरू किया जाए इंशाअल्लाह करीम। आइए आपको जो है वो एक कलाम सुनाते हैं, और यूँ समझे कि मदनी मुज़ाकरे में हर हफ़्ते को ही गुज़िश्ता जो हफ़्ते गुज़रे हैं उनमें मक्के मदीने की यादों से मुतालिक गुफ्तगू होती है, और फिर कलाम भी पढ़ा जाता है रिक्कत अंगेज़, फिर मनाजिर भी दिखाते हैं। हाँ, मनाजिर भी होते हैं। तो आइए एक कलाम जो है वो पढ़ा गया था, और हसन भाई हमारे नातख़्वाह हैं, उन्होंने दर से ग़ुलाम आपके सर को उठाएं किस तरह, दर से ग़ुलाम आपके सर को छोड़ के आका दया जाए तो जाए।
فصل بہار لٹ چکی پھول کھلائے کس طرح فصل بہار لٹ چکی پھول ماشاء اللہ. اکبر بھائی فیس بک پر بھی ایس ایم ایس کا سلسلہ جاری ہے اور ایک میسیج ہے کہ ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت پیارا ہے, اللہ پاک مزید برکت عطا فرمائے. کلام سنا دیجئے مٹتے ہیں جہاں بھر کے اعلام مدینے میں. تو علی شیر بھائی ہیں مگر انہوں نے کوئی اچھی نیت نہیں پیش کی, تو مشورہ دیں گے میں بھی دوں گا کہ کوئی اچھی نیت بھی پیش کر دیں. اسی طرح علی اصغر ہیں اور انہوں نے میسیج کیا ہے کہ 17 نمبر 17 اور سیزن 17 میں قرآنی معلومات کا سیگمنٹ ہوا تھا, وہ دکھا دیں. 2000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی انہوں نے نیت پیش کی ہے. اسی طرح اکبر حسین بھائی آپ سے ایک بات کئی بار عرض کی ہے, اب آپ کو کلام بتا دیتے ہیں کہ کون سا کلام آپ نے نگران شورا سے اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ کروانا ہے, اور وہ کلام ہے یا ربنا ارحم لنا. اچھا, تو نگران شورا نے ویسے جو عام طور پر نگران شورا کبھی کبھار جو پڑھ دیتے ہیں یہ اس میں سے نہیں ہے, تو اب یعنی جو ان کے لیے آسان ہو جو وہ پڑھتے ہیں شاید اب وہ تو کروا دو نا, وہ بھی تو نہیں کروا دو, اتنے عرصے سے فرمائشیں آ رہی ہیں نا. اچھا اسی طرح ایک میسیج یہ ہے کہ اکبر حسین بھائی سے پوچھ کر بتائیں پروگرام جس کا پچھلے دنوں ذکر ہوا تھا وہ کب شروع ہوگا. بہرحال وہ فی الحال جو ہے وہ اپنا پینڈنگ میں ہے, اور جب شروع ہوگا تو ہم انشاءاللہ جس طرح آپ سے عرض کی تھی ہم نے بتایا تھا, تیاریوں کے مراحل میں ہے کہہ سکتے ہیں. ہم فی الحال جو ہے وہ اپنا تیاریوں میں ہے, یا فی الحال ابھی رک گیا ہے جو ہے وہ اپنا, تو ہوگا تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اپنا عرض کریں گے. آئیے آپ کو جو ہے وہ ایک کلپ دکھاتے ہیں. امیر سنت کے ساتھ حسن رضا ہوتے ہیں. ہاں, اور حسن رضا کے والد صاحب کو ویسے تو دیکھتے ہی ہوں گے آپ, علی رضا بھائی ماشاءاللہ. ہاں, علی رضا بھائی کو امیر سنت کے ساتھ. تو ابھی کچھ عرصہ پہلے بزرگوں کے ساتھ امیر سنت کی بیٹھک ہوئی تھی, ایک پروگرام ہوا تھا, اس میں حاجی امین ہوسٹنگ بھی کر رہے تھے, امیر سنت بھی تھے. پھر اس میں علی رضا بھائی عام طور پر کم ہی جو ہے وہ بولتے ہیں, تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ امیر سنت کی بارگاہ میں پہلی حاضری کیسے ہوئی تھی, تو وہ الحمدللہ انہوں نے بیان کی. وہ کلپ آپ کو دکھاتے ہیں. پھر اس میں آج یہ ہے, پھر آئندہ کچھ اور چیزوں کے حوالے سے ان سے سوال ہوا. پھر ایک تیسرا کلپ ہے, وہ تیسرے ہفتے ہم دکھائیں گے. اس میں یہ ہے کہ آخر امیر سنت کو کس وجہ سے امیر سنت نے ان کو اپنے پاس رکھا, کس وجہ سے ہاں رکھنے کا وہ آخر کون سا واقعہ پیش آیا جس پر امیر سنت کا دل بڑا وہ ہوا کہ یار اس کو بس اپنے بار رکھ لو. تو آئیے آپ کو پہلے جو ہے وہ اپنا ان سے امیر سنت کی پہلی ملاقات کا جو واقعہ ہے وہ سنتے ہیں. حاجی علی رضا, آپ کیسے یہاں امیر سنت تک آپ حاضر ہوئے, اور کیا سفر آپ کا ہوا اس طرح کا؟ کیا بولوں کیا چھوڑوں؟ سب سے نام بھی اور عمر بھی. نام علی رضا تاری, عمر تقریباً 56 سال. سب سے پہلے ہمارے کراچی میں ہمارے کالج سے پکنک منانے ہم آئے تھے. یہاں پر 50 کے آس پاس
ہمارا پری کالج کا ٹور تھا. اس ٹائم میں سب سے پہلے وہ این ڈی یونیورسٹی وہاں ہمارا پورا وہ پکنک والے جو تھا ہمارا قافلہ وہاں رکے تھے. تو میں وہاں پہنچا, ان کو بولا واپسی کب ہے مجھے بتا دی, میں اس دن میں اسٹیشن پہنچ جاؤں گا. وہاں سیدھا رکشا کرائے ہم, سیدھا وہاں سے پوچھا وہاں یہاں نہیں, انہوں نے بولا کھاردار. پہلی بار آئے تھے ہم لوگ, پہلی بار کراچی آئے تھے, پھر انہوں نے بولا کھاردار میں. وہاں پہنچے تو وہاں پوچھتے رہے کیونکہ اس سے کوئی رسپانس نہیں ملا. پھر ان کو میں نے اسلام میں بولا کہ یار اتنی دور سے آپ بتا دو یار کس ٹائم حضرت صاحب آئیں گے. تو پھر انہوں نے بتایا کہ مغرب میں یہ تشریف لائیں گے. پھر ہم نے مغرب میں جب بابا تشریف لائے وہ ملاقات کی, بابا ساتھ کھانا کھایا, 2-3 دن مختلف جگہ ساتھ بابا کے ساتھ جاتے رہے. پھر انہوں نے کچھ دن رکھا ساتھ, پھر 6 دن قافلے میں بھیج دیا. دن 6 دن وہ قافلے میں بھیج دیا. پھر جس ٹائم واپسی گھومنے کہیں بھی نہیں گیا وہاں پر, بابا کی 4-5 دن صحبت میں کچھ دن گزارے. پھر انہوں نے کلفٹن میں ہمارا قافلہ کیا تھا. پھر وہ اس ٹائم 6 دن کے ہم قافلے میں کلفٹن تھا وہاں ہم چلے گئے. واپسی جب وہ ان کی ہمارے قافلے کی واپسی تھی پھر سیدھا میں اسٹیشن پہنچ گیا. اور کہیں کراچی کہیں گھومنے نہیں گیا, صرف گزارے بھی وہ کھا تھا اس وقت کہیں بھی نہیں گیا. مطلب اس طرح پہلی بار بابا کے پاس زیارت ہوئی تھی اور اسی طرح پہلی بار صحبت ملی تھی. تو جب آپ آئے تھے تو داڑھی شریف امامہ باندھا ہوا؟ نہیں, داڑھی نکلی نہیں تھی اس ٹائم. اچھا, اس ٹائم داڑھی نکلنی تھی. 87 کا بیچ تھا ہمارا اس ٹائم. تو علی رضا بھائی یہ جو امیر علیہ سنت کے ساتھ جو آپ کا وقت گزرتا ہے تو تنہائی کے بھی کئی معاملات آپ نے دیکھے. تنہائی میں کبھی کوئی ایسا دقت والا ماحول روتے ہوئے دیکھا ہے؟ کچھ ہنستے ہوئے دیکھا ہے, ابھی بھی دیکھ رہا ہوں, مسکراتے ہوئے دیکھا ہے. ذوق معاملات دیکھیں, اکثر ذوق خوف خدا والے اس طرح اکثر تربیت کرتے رہتے ہیں ہر چیز معاملات میں. کوئی بھی چیز لائٹ کے بارے میں, لائٹ اگر فالتو جا رہی ہو اس پر اصلاح فرماتے رہتے ہیں. اور بھی ایسے کوئی کسی کو ڈانٹ دیا اس پر بھی اصلاح فرماتے رہتے ہیں. مختلف ایسے کئی واقعات جن پر غلطی ہوتی ہے ہمیں پیار سے سمجھاتے ہیں, شفقت سمجھاتے ہیں, پھر اصلاح کرتے ہیں تاکہ آئندہ اس سے بندہ احتیاط کرے. اور کبھی خوش بھی دیکھا ہوگا, کوئی ایسا خوشی کا موڑ تو خوشی تو ہوتا ہی جب بارے دن آتے ہیں. خوش ہی رہتے ہیں, مسکراہٹ تو رہتی ہے, غصہ تو ہے ہی نہیں نا. کبھی یہ جو بہت زیادہ خوش ہوا اور آپ کو بھی لگے کہ آج تو وہ مدینہ ترقی, وہ مدینہ کی جانے کی خوشی ہوتی ہے اور باہر بل کے آنے کی خوشی میں یہ دن بڑے خوشی کے دن ہوتے ہیں. اچھا, جیسے ابھی تو آپ نے شروع میں بتایا کہ آپ تو اس طرح سے کالج والوں کی طرف سے آئے تھے, لیکن یہ پھر جو اتنا قریب ہو گئے تو یہ قرب کیسے مل گیا آپ کو؟ قرآن کی اجتماع میں سب سے پہلی بار حاضری ہوئی, اس کے بعد پھر اجتماع اپنے واقعی پر قافلہ تھا. پھر ہر 2 مہینے بعد ایک بار میں کراچی حاضری دیتا تھا تقریباً, کسی بہانے سے میں آ جاتا تھا. پھر 4 دن 5 دن رکتا تھا, پھر اسی طرح قرب ملتا تھا. پھر اصل میں سب سے پہلے جب لاہور سے حج کا قافلہ گیا تھا نا, اس میں میں نے پہلی بار درخواست کی تھی. مجھے جب وہ قافلہ لاہور جب ہوتا میں اکیلے گیا تھا, وہاں لاہور ایئرپورٹ پر پہنچا تھا. تو وہاں سے رکشہ بک کرایا, قافلے کے پیچھے چلتا رہا. پھر وہاں جہاں رکے ہوئے تھے وہاں زیادہ ہائی کو اندر گھس نہیں دیتے تھے. تو جو سلائم میں چل میں قافلے والے تھے نا, ان کے بیگ تھے. اب میں نے اندر جانا ہے کسی طرح بہانے سے اندر جایا جائے. پھر میں ایک سلائم بھائی کا بیگ تو سلامت تھی, میں آپ کا بیگ اٹھا کے اندر لے جاؤں, کہتے ہیں لے جائیں. وہ ایک ہی بیگ اٹھایا میں نے, پھر دوبارہ نہیں آیا, اندر داخل ہو گیا تاکہ کوئی مجھے باہر نہ نکال دے. پھر سب ٹھنڈا ہو گئے. پھر اسی طرح جب وہ چل بنا قافلے کی اسی طرح پھر ایک دن 2 کسی نے پوچھا نہیں. پھر انہوں نے سب چل دینا والے قافلے والے کھانا کھا وہ کھانا اندر کھائے گا جو چل دینا ہوگا. میں چل میں اس ٹائم تھا نہیں, پھر نہ بابا کے پاس اس ٹائم تھا. پھر میں نے ایک جگ ایک گلاس پکڑا, سلائی میں پانی پلانا شروع کر دیا. جو پانی پلاتے بابا قریب پہنچا, اندر داخل ہو گیا, بیٹھ گیا. تو پھر بابا نے غیر قانونی کام ہوا نا. پھر کس نے مانتے نا میزبان نے جو چل مدینہ والوں کے لیے کھانا نہیں. پھر آپ نے جب میں بیٹھا جس بول میں بابا کھا میں اسی میں ہاتھ ڈالا. پھر بابا نے وہاں کے یافر پہ تھے میزبان, ان سے پوچھا یہ تو میری مخصوص ہے کہ دوسرا ہوگا میں کھا سکتا ہے. پھر آپ نے ان سے اجازت لی, یافر کے ذریعے اجازت لی ہوگی. گھر تو کسی اور کا تھا, آدھی یافر کا نہیں تھا.
کس کا اور کوئی اجازت کی صورت کر کے آپ کے لیے وہ حلال کروا دیا ہوگا؟ جی جی پھر میں نہیں اس طرح تو جائز نہیں نا کسی کے بغیر آپ نے پوچھ اجازت لے کر پوچھ کر پھر کھانا ہی پھر شروع کیا. جی جی ماشاءاللہ. پھر جب قافلہ روانہ پھر دوسرے بار حالت میں گھر سب حلق کر لیے پھر انٹری دوسری گھر گئے وہاں پر جو حلق کر تھے وہ اندر چلے گئے میں باہر پھر سیدھا جب ٹرک میں بیٹھے تو آپ نے حلق بھی کروا لیا؟ میں نے نہیں اندر جانے کے لیے میں ایک ہی بار چلنے کا جب تک پاپا کے ساتھ جاؤں گا تب بھی حلق کراؤں گا یہ نہیں تھی. پھر قافلے والوں میں وہ پاپا کو عرض کیا پاپا نے ٹرک پہ بٹھا لیا پھر قافلہ چلتا رہا تو پھر پورا بڑے بابو شریف نے جو چل میں گئے سارے اگلے ٹرک میں آ جائیں پھر پورے قافلے 4-5 سارے بچے اس طرح وہ یہ جاتا رہا. پھر واپسی میں اسی طرح پھر انٹری اس ٹائم میں نے یہ بولا بابا مجھے کہ ایک دن کے لیے اپنے ساتھ رکھ لیں کہ آپ کے ساتھ میں چل کرچی کر دیں. وہ پہلی بار میں وہ اس ٹائم بابا کے ساتھ چل کرچی ہوا تھا وہ کراچی پہنچا ایک دن کا پہلے میں کچھ دن زیادہ بولا اسلامی بولا یار زیادہ دن کا بولو ایک دن کا بولو اب ترکیب بن جائے گی. پھر میں نے پاپا کی کو عرض کرتا کہ مجھے ایک دن کے لیے چل کرچی کر دیں. پھر پاپا نے اجازت دے دی. پھر اسی فلیٹ میں پاپا کے ساتھ کراچی آیا تو اس میں ایک دن اس بابا پی بھی گھر میں 5-6 دن رہا تھا. اس طرح پھر آنا جانا اس کے پاس سے سلسلہ آتا ہر 2 دن بعد آتا تھا آستانے میں حاضری ہوتی تھی. اس طرح یہ سلسلہ ہوتا رہا. ماشاء اللہ. مزید اس سے آگے کے کچھ سوالات اور پھر وہ تیسرا کلپ جو ہوگا یہ جو نا یہ سننے میں مطلب نا کہ مزہ آتا ہے سمجھ لیں ایک تجسس بھرا ہے کہ مطلب آج ماشاءاللہ جس مقام پر ہیں اور اس مقام تک پہنچے کیسے کتنی محنتیں کی کتنی مشقتیں کی اور کتنی سفر کیے ہیں. کیا بات ہے. اللہ پاک زوال نعمت سے بچائے. آمین. اچھا سید صاحب کال سینٹر کے واٹس ایپ نمبر کے تھرو میسیج ہے اس میں آپ سے شعر کی جو ڈیمانڈ کی گئی ہے اس میں لفظ جو آتا ہو وہ مطلع انوار آتا ہو. ٹھیک ہے. اور ایک میسیج جو ہے وہ اپنا ہے یہ مطلع اور مقطع دونوں آتا ہو تو اس میں ہے لفظ مقطع اور مطلع دونوں آتا ہو. اچھا ہو سکتا ہے جو ہے. پھر دوسرا جو آپ سے شعر پوچھا گیا ہے بوریا والا سے یہ ہے کہ جس کی شعر کی پہلی لائن میں لفظ مستانہ آتا ہو. ٹھیک ہے. آپ یہ دو جو ہے دونوں ایسے کہ اگر آپ بولو گے ابھی تو ابھی سنا دوں گا آپ کو. ابھی سنا دیں گے. چلیں میں بس صرف ایک گھریلو علاج خلیل بھائی کا جو ہے وہ اپنا ہم دکھاتے ہیں. ابھی چونکہ سردیوں کے دن ہیں عمومی طور پر بچوں کے گلے وغیرہ بھی جو ہے وہ اپنا خراب ہیں بخار اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو الحمدللہ انہوں نے ایک جس کو کہتے ہیں دیسی نسخہ بھی جو ہے وہ اپنا بیان کیا ہے گھریلو علاج. اور تو وہ کیا بیان کیا ہے آئیے سنتے ہیں. اس وقت سردی کا موسم ہے بچوں کے گلے بھی پکڑے جا رہے ہیں کوئی کھانسی کچھ نزلہ کچھ زکام. میں چاہوں گا کہ آج بھی کوئی کاوا جو گھریلو نسخہ ہو. اس میں 2 چیزیں ہیں جیسے بعض لوگ علاج پوچھتے ہیں جیسے آپ نے فرمایا حکم فرمایا کہ یہ بتایا جائے تو میرا یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں نا 2 چیزیں بتاؤں. اچھا. علاج تو آپ نے پوچھا ہے لیکن اس سے پہلے پرہیز ہے. اچھا. کہ گلا کیوں خراب ہوا جی اب اس کو ٹھیک تو کرنا ہے وہ بات کی بات ہے. اب آیا کہ وہ خراب ہی نہ ہو یا کم سے کم اثرات اس پہ آئیں. جی کوشش کریں کہ ایسے کام نہ کیے جائیں جیسے ایک تو سردی کا موسم ہے ٹھیک ہے اس کا اہتمام کیا جائے جو بھی آپ نے سوٹ پہننا ہے جو جیسے بعض لوگوں نے بچوں کو آگے بٹھایا ہوتا ہے بائک پر اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں اب اس کا گلا ہی خراب ہونا ہے ٹھنڈی ہوا جب پڑے گی خود ہیلمٹ پہنا ہوا ہے ٹھیک ہے احتیاط کی وجہ سے بھی پہنتے ہیں قانونی اعتبار سے بھی پہنتے ہیں جو بھی اس کی نیت ہوتی ہے لیکن بچہ جو ہے نا وہ بیچارہ آزمائش میں ہوتا ہے اس لیے کوشش کریں اس کو آگے نہ بٹھائیں پیچھے جیسے بھی اس کو جہاں بھی وہ سیف انداز میں بیٹھ سکتا ہے اس طرح کا اہتمام کیا جائے اس طرح کی چیزوں سے بچا جائے کہ جو بچوں کو جیسے چاول کی کثرت ہے ٹھنڈا پانی ہے اس طرح دیگر ایسی چیزیں ہیں کہ جو گلوں کو خراب کرتی ہیں اس موسم کے اندر مفید نہیں ہے اس سے بچا جائے. اب اس کے بعد جیسے علاج اگر کرنا چاہتے ہیں ایک تو علاج اور احتیاط دونوں اعتبار سے آپ قہوہ بنا کر پی سکتے ہیں. جیسے ایک انجیر آپ لے لیں اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں وہ لے لیں 2 سے 3 منقے ڈال لیں. ایک انجیر 3 منقے اس میں ڈال لیے جائیں اور 1 ٹکڑا دار چینی کا تو یہ بھی کافی ہے. اگر اس میں ملیٹھی آپ کے گھر میں موجود ہو تو اس کا اضافہ کر لیں. دار چینی اور یہ منقہ 3 منقے انجیر 1 ڈال لیں اور اس کے اندر دار چینی کا 1 ٹکڑا ڈال لیں تھوڑی سی ادرک ڈال لیں اگر ملیٹھی موجود ہو تو وہ ڈال لیں.
اس طرح کی یہ 3-4 چیزیں جو بھی میسر ہو گھر میں، اس کو بنا کر جیسے 2 کپ میں اس کو پکا لیا جائے، تھوڑی تھوڑی چیزیں ڈال لیں، تو اس کے بعد اس کو بعد میں منقے کو بھی کھا سکتے ہیں بیج نکال کے، اور انجیر بھی کھا سکتے ہیں، اور مگر اس کو اچھی طرح سے پکا لیں تو اس کا پانی پلائیں بچوں کو۔ صحیح۔ انجیر گلے کے لیے بہت زیادہ کس عمر کے بچے تک کے لیے مفید ہوگا؟ اسے ایک تو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، 2 سال سے اوپر کے بچے ہوں تو ان کو زیادہ مفید ہے، اور اس سے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں چونکہ وہ نازک ہوتے ہیں تو اس کو باقاعدہ ایک اچھے طرح سے مشورہ کر کے ان کو پرابلم کیا ہے، بعض اوقات ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کو نزلہ ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کا گلا خراب ہے، حالانکہ گلا نہیں خراب ہے، اس کا پیٹ خراب ہوتا ہے۔ اچھا۔ تو بعضوں کو گیس ہوتی ہے، وہ گیس اوپر چڑھتی ہے، تیزابیت ہوتی ہے، اس سے گلا خراب ہوتا ہے، اور گلے کی دوائیں لیں گے تو ظاہر بات ہے اس سے تو حل ہونا نہیں، حالانکہ اس کو معدے کی تیزابیت ہے، گیسز ہیں، تو اس کی وجہ سے گلے۔ نارملی طور پر گھروں میں بچوں کو، یہ چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان کو کہوا جو دیا جاتا ہے، شہد استعمال کروا دیں بچوں کو، جب بھی جیسے بہت چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں جب بھی ان کو دودھ پلائیں تھوڑا سا شہد چٹا دیں، ان کے دانتوں پہ لگا دیں، مسوڑوں پہ لگا دیں، زبان پہ لگا دیں، تو اس سے بھی ان کو اس سے فائدہ ہوگا۔ زیتون شریف کا آئل رکھ لیں، وہ بچوں کے نا جیسے سینے پر مساج کرتے رہیں آج کل کے ٹائم میں، وہ بھی ان کو اچھا فائدہ دے گا۔ اسی طرح سے جو ہے نا وہ شہد کا استعمال یوں بھی کر سکتے ہیں، جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 1 پاؤ شہد لے کے اس میں 1 گرام زعفران ڈال کر اس کو مکس کر کے رکھ لیں، وہ بچوں کو صبح شام چٹاتے رہیں، انشاءاللہ گلے بھی اس سے سیٹ رہیں گے، اور شہد تو ہے ہی بابرکت۔ کیا بات ہے، اللہ پاک۔ اس طرح کا قہوہ بھی جیسے بتایا تو یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ صرف اگر ادرک کا قہوہ استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی کافی ہے۔ اچھا، ادرک میں پھر ساتھ کچھ اور سونف وغیرہ ڈالے جائیں؟ سونف نہیں، ادرک اگر لینی ہے 1 ٹکڑا 2 انچ کا ادرک کا لے لیں، ایک قہوہ یہ بھی بنایا جا سکتا ہے، 2 انچ کا ٹکڑا ادرک کا، اس میں 5 کالی مرچیں ڈال لیں، 10-15 پتے پودینے کو ڈال لیں، صحیح، تو یہ بھی کافی ہے، اس کا قہوہ بنا لیں، بچوں کو دیتے رہیں، انشاءاللہ پیٹ کے لیے بھی مفید ہے اور نزلہ زکام وغیرہ کے حوالے سے۔ کیا بات ہے، جزاک اللہ جی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اکبر صاحب ایک میسیج ہے، اور وہ یہ ہے کہ علی شیر بھائی نے جنہوں نے اچھی نیت نہیں پیش کی تھی انہوں نے پیش کر دی ہے، کیا بات ہے، 10 بار درود تاج پڑھنے کی نیت انہوں نے پیش کی ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتایا کہ وہ کلام کہاں پڑھا گیا، یہ کچھ اس طرح کا۔ ہاں، یہ کلام بتایا نہیں انہوں نے، وہ بھی بتا دیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہتا ہوں۔ ایک میسیج یہ ہے کہ عبدالحبیب بھائی سے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی منقبت جو ہے تیری ذات خواجہ معین الدین، یہ ریکارڈ کروائیں، رجب بھی آ رہا ہے، اور 313 مرتبہ درود پاک کی انہوں نے نیت پیش کی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، نیت کریں نا ان سے۔ میں نیت کرتا ہوں کہ آپ کا میسیج انشاءاللہ ان تک پہنچا دوں گا اللہ نے کیا چاہا تو بات ہے۔ انشاءاللہ۔ اسی طرح ایک میسیج ہے کہ اکبر حسین میں جلوس میلاد دکھا دیں، 3 ربیع الاول 1437 بمطابق 14 دسمبر 2015 کو مدنی مذاکرے میں ہونے والے جلوس میلاد کے مناظر دکھا دیں، اچھی نیت 26,000 مرتبہ درود پاک۔ غالباً شاید یہ وہی 12ویں شریف کی جو رات کو ہوگا، کیونکہ ہمارے یہاں 2015 بتا رہی ہیں، 2015 کا جلوس ہے جی، مدنی مذاکرے میں ہونے والے جلوس میلاد۔ چلیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس کو جو ہے وقت نکالتے ہیں، کیونکہ ہماری بہت ساری پالیسیز بھی جو ہے وہ اپنا آپ کو تبدیل ہوتی ہیں، تو وہ جب ہم بعض چیزیں نکالتے ہیں تو یہ میں صرف جلوس کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، ویسے بھی لوگ کچھ فرمائشیں کرتے ہیں، وہ ہم نکالتے ضرور ہیں، لیکن وہ کسی وجہ سے ہم نہیں چلا پاتے، اور اس کی وضاحت بھی ہم نہیں جو ہے وہ اپنا کرتے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری فرمائشیں نہیں سنی جا رہی ہے، نہ ہم تک نہیں پہنچ رہی۔ آپ نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ یہ جو زندگی پروگرام ہے یہ کنٹینیو نہیں ہوگا، ہاں، اور شاید آپ نے یہ کہا تھا کہ کسی وجہ سے اس کی ریکارڈنگ رکی ہوئی ہے۔ ہاں، میسیج یہ ہے کہ زندگی پروگرام کو کنٹینیو ہونا چاہیے، مختلف مبلغین کے ساتھ، ہمارے ایک رشتہ دار بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اچھا، ویسے میں بھی پاسبل کہ کنٹینیو ہوگا، لیکن چونکہ میں نے عرض کی تھی سلمان بھائی کی اپنی مصروفیات ہیں، نگران شورا کے ساتھ اب یہ مشوروں میں الحمدللہ ہوتے ہیں، اور رات مطلب لیٹ نائٹ تک بھی جو ہے نا وہ اپنا مشوروں میں، تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور مبلغ اس کو کنٹینیو جو ہے وہ اپنا کرے اس پروگرام کو۔ وقت ہوا چاہتا ہے سید صاحب کو جو جس ذہنی آزمائش میں آپ تو ویسے مکمل کرواتے ہیں، آج خود مکمل کریں نہیں، ہاں، ذہنی آزمائش میں پروگرام میں جس طرح آپ ہوتے ہیں، تو اب آپ کی آزمائش کا وقت ہوا چاہتا ہے، صرف لفظ مکمل کرنے کے حوالے سے۔ ویسے تو علی شیر بھائی نے کہا ہے کہ ذہنی آزمائش پڑھا گیا، لیکن علی شیر بھائی یہ بتائیں کون سے ایپیسوڈ کے اندر پڑھا گیا نا، یہ بھی تو بتائیں۔ اچھا، یہ بھی ایک میسیج آیا، چلیں ذہنی آزمائش کا تذکرہ ہوا، محمود بھائی اور عدنان شیخ بھائی کیوں نہیں آ رہے؟
عدنان شیخ بھائی کا تو پرانا میسیج ہوگا یہ. عدنان شیخ بھائی 3 بار آ چکے مسلسل پروگرام. نہیں مطلب میسیج تو ہمیں تو ابھی آیا نا, تو یعنی عدنان شیخ بھائی تو مسلسل 3 پروگرام ابھی انہوں نے کیا. ہاں میں نے وہ 2 دفعہ تو محمود بھائی کا جدول تھا, لیکن محمود بھائی کسی وجہ سے میرے خیال میں طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے انہوں نے معذرت کی تھی, لیکن ان کا جدول ہے انشاءاللہ. لیکن اب چونکہ اب اگر کراچی سے نکل گیا تو پھر تو بیچارے رہ جائیں گے. ہو سکتا ہے بحریہ ٹاؤن والے پروگرام میں آ جائیں. ہاں ہو سکتا ہے, اگر اللہ کرے انشاءاللہ ان کو صحت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عطا فرمائے. چلیں دکھائیں جی اسکرین پر. چلیں جی, الف ہے اس میں؟ بالکل ہے. 2 ہیں ماشاءاللہ. یا ہے اس میں؟ یا بھی 2 آ گئے. اللہ, وہ لگتا ہے کہ یہ جلدی پہنچ. میم ہے اس میں؟ بس ہو گیا, اتنے میم لگیں گے. امیر, ہاں عین ہے اس میں. واو بھی ہوگا. اب میں عرض کروں, حالانکہ مجھے تھا کہ یہ آسان ہے, ہاں بھی لگا دیں, لیکن اب میں ناظرین جو ہمیں بھیجتے ہیں کیا عرض کروں کہ اب وہ نہیں پھر چلائیں تو وہ ان کی دل دکھتا ہوگا. نہیں مطلب میں پہنچ گیا تو آپ کا مطلب یہ کیا بات ہوئی یار؟ کم از کم اتنی دیر, ابھی 4 غلطی میں بھی نہ پہنچے تو آپ کا دل اس وقت تو نہیں دکھتا؟ نہیں, ایسا لفظ تو کہو, کم از کم تھوڑی دیر تو گفتگو ہو. کوئی بغیر غلطی کیے ہی آپ پہنچ گئے نا جو ہے, حالانکہ 4 غلطیاں کہاں لے کے جاؤ گے, کہیں تو نہیں لے کے جانے نا آپ نے. تو نمبر اچھے مل گئے نا مجھے. چلیں جی, جو ہے وہ اپنا آئیے آپ کو جو ہے وہ 1500واں جشن ولادت, یہ سیگمنٹ ذہنی آزمائش کا حصہ ہے, اور الحمدللہ ہمیں بھی اس کی فرمائشیں آئی ہیں, اور الحمدللہ ہم نے بھی اپنے سلسلے کا مستقل حصہ اس کو جو ہے وہ اپنا بنا لیا ہے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. چلیں جناب, باکس نمبر سلیکٹ کریں اور باکس کھولیں گے آپ. 1500واں جشن ولادت, 15 باکس اور 15 چیزوں کے نام. وہ کون سی 15 چیزیں ہو سکتی ہیں, نام ہو سکتی ہے, کیٹیگری کیا ہے؟ کیا سوال بتائیے گا. ان کو جو انہوں نے باکس کھولا ہے, باکس نمبر 1 جاتے پہلا باکس کھول لیا ہے. دعوت اسلامی کے 15 شعبہ جات, دعوت اسلامی کے شعبہ جات تو بہت سارے, ان میں سے 15 کے نام دے رہے ہیں. آپ سب نے کاؤنٹ کرنے ہیں, ہماری ٹیم بھی کاؤنٹ کرے گی. جی بتائیے 15 نام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیضان آن لائن اکیڈمی, شعبہ فیضان مدینہ, دارالمدینہ, مدرسۃ المدینہ بالغان, مدرسۃ المدینہ, مدنی کورسز, مدنی چینل عام کریں, محبت بڑھائیں تحریک, جامعۃ المدینہ, اسپیشل پرسنس. کتنے ہوئے ابھی تک؟ 11 ہوئے ہیں. ہم نے طے یہ کیا تھا کہ جو 8 سے زیادہ اور 15 سے کم بتائے گا اس کو 1 نمبر دیں گے, کیونکہ اکثر میں آ جائے گا. 8 یا اس سے زیادہ بتائے گا اور جو پورے 15 بتائے گا اسے 2 نمبر دیں گے. تو ان کو 1 نمبر دیا جا رہا ہے, جواب ان کا درست مانا جا رہا ہے. چلیں اتنا آسان نہیں ہوتا, ایک ساتھ تشریف رکھیں گے آپ. دوسرے اسلام بھائی آ جائیں وار بٹن سے. کون آ رہے ہیں بھائی؟ کیا بات ہے. چلیں جناب, طلحہ آ رہے ہیں. طلحہ نے 4 نمبر کا باکس کھولا ہے. بتائیے طلحہ کیا ہے اس میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 15 صفاتی نام. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 15 صفاتی نام بتائیں گے. جناب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. مدثر, مزمل, مبشر, شاہد, نذیر, محمود, حامد, ہادی, مرزا, مجتبی, یاسین, طٰہٰ, فاتح, عاقب, ماحی. 15 پورے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. حیدرآباد والے اسلامی بھائی دوبارہ آئیں گے جناب. کوئی بات نہیں, ابھی بہت مقابلہ باقی ہے. کون آئیں گے؟ تشریف لائیے. چلیں جناب. ماشاءاللہ, سارا بوجھ تھر والوں پہ نہ ڈالو نا, اینج تو نہ کرو. تسی آ جاؤ. چلے جناب. 5 نمبر. سبحان اللہ. کیا ہے جناب یہ؟ مدینہ پاک کی 15 زیارتیں. سبحان اللہ. یہ مائک لیجیے, اللہ آپ کو مدینہ کی زیارت عطا فرمائے. وقت شروع ہوتا ہے اب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, سنہری جالیاں, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار, 3 احد پہاڑ, مسجد قباء, مسجد جمعہ اور مسجد قبلتین, مقام ثنیہ,
मस्जिद नबवी। जी, कितने हुए? 9 हो गए, 8 हो गए। चलें भाई, 1 नंबर फिर हैदराबाद वालों ने ले लिया है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। मदीना होकर आएंगे ना इंशाल्लाह, फिर और याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी काबिश होती है। राइट अवे इतनी स्पीड से 15 नाम लेना इतना आसान नहीं है। जनाब वारबर्टन के एक और इस्लामी भाई आएंगे, देखते हैं इस बार 2 नंबर लेते हैं या 1 नंबर लेते हैं। कौन सा बॉक्स खोलेंगे? ओहो सुभान अल्लाह, 12वीं शरीफ की निस्बत से 12 नंबर है और मक्का पाक की क्या बात है, मदीने की 15 ज़ियारतें थी, अब मक्का मुकर्रमा की 15 ज़ियारतें हैं। सुभान अल्लाह। जी, वक्त शुरू होता है आपका अब। मस्जिद हराम, हजर असवद, मस्जिद जुमा, मस्जिद तनाइम, मस्जिद रहमत, जबल अबू कुबैस, जबल नूर, बताइए। मकान हजरत उम्मे हानी। जी, कितने बताएं? 5 बताए हैं, क्योंकि आपने 1-2 मदीने शरीफ की ज़ियारतें भी बता दी थी। तो जनाब आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, आप अपनी जगह तशरीफ रखेंगे। अल्लाह अकबर। अभी हमने तस्करा किया था कि कराची के, अगर मैं आपसे पूछूं कि मक्के और मदीने की 12 ज़ियारत आप तो बता दोगे? इस वक्त मैं पूछूंगा नहीं, अभी चंद सोच के बता देंगे, क्योंकि टाइमर जिस तरह वहाँ लगा हुआ होता है ना, वैसे अगर नॉर्मली पूछे तो शायद लोग याद कर करके अगर गए हुए हैं तो सोच सकता है कि लोग पहुँच जाएंगे। अच्छा, मैंने कराची के हवाले से अर्ज़ की थी कि पंखे भी चल रहे हैं लेकिन कंबल भी जो है वो है, तो पाक पतन से मैसेज आया कि हमारे यहाँ भी पंखा चल रहा है। ये मतलब पंजाब में ही है ना पाक पतन, तो फिर भी पंजाब में ही है, तो होता है ऐसा बात होगा बाज़ एरिया में जो है वो अपना ठीक है जी। हमारा भी सख्त सर्दी में बात होगा तो ऐसा होता है कि वो पंखे की आवाज़ जो चल रही होती है ना, वो पसंद आ रही होती है, तो बात होगा तो उसको बिल्कुल लाइट पे चलाते ही हैं। मतलब हमारे यहाँ तो ये भी है, मच्छरों से ना भी मतलब एक थोड़ा भगाव है, यानी पंखा चल रहा होता है तो फिर मच्छर, वरना पंजाब में तो हीटर भी चलते हैं। हाँ, हीटर भी चलते हैं। आइए एक कलाम आपको सुनाते हैं। अदनान शेख भाई का तस्करा जो है वो मैसेज आया था, तो वो बेसिकली उन्होंने करेक्ट किया है अपने आप को कि वो अदनान शेख नहीं बल्कि वो जुनैद शेख का पूछ रहे थे, तो इनका तो हमें नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल आपको अदनान शेख भाई आए थे, उन्होंने कलाम पढ़ा था, नेमतें बांटता इस समत वो ज़ीशान गया। मेरी लिल्लाह खबर दरिया का जोश ना बेड़ा ना खुदा मैं डूबा तू कहाँ है मेरे शागरे खबर। नोट करते रहें, 2
شعر غالباً آپ کی طرف ہو گئے. لفظ خیالات یہ شعر میں آتا ہو. آپ کو جو ہے وہ ہم فی الحال زندگی پروگرام کا تذکرہ ہوا تھا، اس کا جو کلپ ہے دھوبی گھاٹ کا، اس کا ایک پارٹ ہم نے گزشتہ ہفتے دکھایا تھا، دوسرے کا وقت ہوا چاہتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. کیسے نئے رنگ دکھلائے زندگی، اسباق ہر دن نئے لائے زندگی، زندگی زندگی. آپ کے ہاتھ بھی بڑے سخت ہیں، ادھر دکھائیں. ماشاءاللہ. آپ کیا کرتے ہیں؟ ادھر محنت ہی کرتے ہیں کپڑے دھونے کا. نہیں تو کپڑے دھونے میں ہاتھ سخت ہونے کا کیا مطلب؟ وہ یہ کیمیکل کا مسئلہ ہے نا، یہ کیمیکل لگانا، کپڑے کھینچنا. لوگوں کا رویہ کس طرح کا ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ جیسے کپڑے دینے جاتے ہیں وہ پانی وانی پوچھے، جیسے گرمی ہے، گرمی کے موسم میں گئے ہیں. ماشاءاللہ پوچھتے ہیں، ہمارا کسٹمر بولتے ہیں پانی پی لو، کھانا کھا لو، لیکن ہمارے کو پیاس ہوتی ہے تو پانی پی لیتے ہیں، لیکن ہم کھانا آنا نہیں کھاتے کسی کے. جی کیا فرما رہے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے جیسے ہم لوگ کپڑے دینے گئے نا، بہت سے بیچارے اللہ ان کا بھلا کرے، ہم تو کہتے ہیں اللہ ان کو زندگی دے، صحت دے. ابھی ہم کپڑے دینے گئے تو بہت سی بیچاری بازی ہوتی ہے جو مالکن خود کھڑی ہوئی ہوتی ہے کہ بھائی پانی پی لو. باجا آدمی تو حضرت اپنا مفاد کے لیے وہ ہم کو روٹی بھی کھلاتا ہے، پانی بھی پلاتا ہے، شربت بھی پلاتا ہے. جب ہم کپڑے کی دھلائی بتاتے ہیں نا تو کہتے تمہاری آنکھ میں لحاظ نہیں، تم کو میں نے شربت کا گلاس پلایا تھا. استغفر اللہ. یہ کیسی بات؟ بہت غلط بات ہے. یہ تو دیکھیں، بندہ کھلائے، کسی کو پلائے، اللہ کی رضا کے لیے کھلائے. قرآن مجید فرقان حمید نے جو اہل بیت کا انداز بیان کیا ہے وہ یہ ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کو، مسکین کو، قیدی کو، اور کھلاتے ہیں تو کیا ہے؟ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ. کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں. لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. اور ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، تمہارا شکریہ بھی نہیں چاہیے. تو کسی کو کھلا رہے ہیں، کسی کو پانی پلا رہے ہیں، وہ ہمارے گھر پر آیا ہوا ہے، تو اپنے مفاد کے لیے اور پھر اس کو مورلی، اس کو بولیں کہ اس کو پریشرائز کرنے کے لیے یا اس کو ایموشنل بلیک میل کرنے کے لیے یہ انداز ہرگز جو ہے یہ نہیں اپنانا چاہیے. اللہ ہمیں نیکی کو نیکی کے طریقے پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے، تو مزدور کو اس کی مزدوری پوری دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. چلے جی، یہ دھوبی گھاٹ میں ہم نے آپ کو کچھ جو ہے وہ سلسلہ کار دکھایا ہے. اب یہ چونکہ پرانے زمانے میں یہاں پر سلسلہ کار تھا، ابھی آپ اس کی خستہ حالی کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہلے یہاں سے پانی آتا ہوگا پیچھے سے اس کے اندر، اور یہاں سے پھر آگے اس کے اندر، پھر اس طرح، یعنی یہ پورا ایک سسٹم نظام بنا ہوا ہوگا. لیکن اب تو کیا ہو گیا، یہ ختم ہو گیا. یہ جی ختم کر دیا سارا. یہ پانی کا جو میٹھا پانی آتا تھا یہاں سے ختم کر کے اب مشینوں پہ کام کرتے ہیں، اور مشینوں پہ صاف ستھرا کر کے پاک کر کے لا کے صرف یہاں سکھانے کا کام ہوتا ہے ہمارا. صحیح. تو یہ سکھانے کا رینٹ وغیرہ بھی دیتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، یہاں یہ کچھ نہیں. یہ کافی ٹائم ہو گیا، ہمارے باپ دادا کے ٹائم سے ہے. تو جب سے ہی یہاں پہ صرف رسیوں کے اور سکھاتے ہیں، ہم لوگ نیچے نہیں سکھاتے، کیونکہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، اور قرآن شریف بھی پڑھتے ہیں. اس وجہ سے ہم جو رسیوں پہ کپڑا سکھاتے ہیں، نیچے نہیں سکھاتے. یہ مرغے کو دیکھیں، انہوں نے اس کی ٹانگ کو جو ہے نا وہ رسی سے باندھا ہوا ہے. جی یہ نیا ہے، اور یہ ادھر نکل جائے گا یا پھر کتے اس کو مار دیں گے، یا تو کوئی نہ کوئی دیکھ کے اس کو بچا لے گا کتوں سے. اچھا. ہاں، ورنہ یہ جو آگے پیچھے ہوگی نا، یہاں وہی بات آتی ہے، بولتے چور بھی بہت ہیں، اٹھاتے اور لے جاتے اور کاٹ کے کھا لیتے. یہ بات بھی ہو گئی، کیونکہ یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، یہ جگہ کھلی ہے. 20 سال پیچھے اگر چلے جاؤ نا، اس وقت بھی یہاں رات دن کام ہوتا تھا، اور کسی کا کوئی چیز اگر جہاں پڑی ہوئی وہیں پڑی رہتی تھی، کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا تھا. لیکن اس وقت یہ حال ہے، اگر آپ خالی ایک کپڑا ادھر جیسے لگے ہوئے نا، یہاں پہ اگر نہ کھڑے ہو، کوئی نہ کوئی کپڑا یہاں سے چلا جائے گا. اور وہ جانے بعد جب آپ آگے آپ کی نظر میں ہے کہ ہاں جی میں نے یہاں کپڑا لگایا تھا اور یہاں نہیں ہے، تو بولا کوئی اٹھار کے لے گیا، ڈھونڈو گے تو نہیں ملے گا. اس لیے یہاں ایسے چور ہیں، وہ اتارتے ہیں اور سیدھا تھیلے میں یا بورے میں ڈال کے وہ لے جاتے ہیں، اور ایسے پتہ ہی نہیں چلنے دیتے کہاں چلا گیا. اور یہاں زیادہ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو نشہ ہی ہوتے ہیں، اور گھر کے اندر سے جب دیکھتے ہیں نہیں کوئی پیسہ مل رہا، کہیں سے روپیہ نہیں مل رہا، تو پھر یہی کرتے ہیں کہ کہیں سے برتن اٹھا لیے کسی کے، یا اپنے گھر کے برتن ہی اٹھا کے لے آ کے بیچ دیے. یہ کچھ بھی ہو جائے، نشہ تو اپنا پورا کرنا ہے، محنت تو اس سے ہوتی نہیں ہے. اللہ بچائے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. نشہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کسی کا کوئی عزیز، کوئی دوست یوں بولے نشے میں لگ گیا ہے، رشتہ دار ہے، تو اس کا باقاعدہ ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے. آپ اس کا علاج کروائیں گے. ایسے ادارے موجود ہیں جو مفت میں علاج کرتے ہیں، کوئی پیسہ بھی نہیں لیتے.
اور مریض ریکور ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ نشہ کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد دوبارہ واپس ان کے پاس چلی جاتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ دوبارہ آ کے پھر اسی گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں تو پھر وہ کیا نشئی بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی بری صحبتیں جو ہمارے اخلاقیات کو، ہماری صحت کو، ہماری سوچ کو خراب اور برباد کر رہی ہیں، ان سے بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یار بد بدتر از مار بد، برا دوست یہ برے سانپ سے بیچارہ کیا ہوتا ہے، خطرناک ہوتا ہے۔ جامی بھائی، میں اپنی امی کے ساتھ کپڑے دھلوایا کرتا تھا، ہمارا جس دن ہوتا تھا نا چھٹی کا دن۔ اصل میں آپ لوگ جامع میں پڑھتے ہیں، رہائشی تھے تو اپنے کپڑے بھی خود دھوتے ہوں گے نا پھر؟ ہاں جی، وہ تو آپ نے کیا بات کر لی جامی بھائی، ہم نے تو ہاتھ سے کپڑے دھونے کا تجربہ نہیں تھا نا، امی کے ساتھ تو کپڑے دھلواتے تھے، جیسے بچپن میں نا چھٹی کا دن ہے تو مشین لگتی تھی، وہ بھی گھر میں جیسے مشین لگتی ہے ویسے مشین لگتی تھی، کپڑے دھلتے تھے، تو ہم کیا کرتے تھے، اٹھاتے تھے کپڑے نتارتے تھے، اچھا چھت پہ لے جاتے تھے، پھر سوکھنے کے لیے ڈالتے تھے، یوں سلسلے کار ہوتا تھا۔ جب میں جامعہ میں آیا نا جامی بھائی، تو اب جامعہ میں تو کپڑے خود ہی دھونے، ہاتھ سے دھونے جی، تو میں تو 15 دن بعد کپڑے دھوتا تھا اور پھر ساری رات گزر جاتی تھی کپڑے دھوتے دھوتے، اور واقعی کنائیاں جو ہے نا وہ دکھنے لگ جاتی۔ پھر کیا ہوا، پھر اللہ کے فضل سے الحمدللہ ہم نے بھی دوستوں نے مل کر کیا کیے، پیسے ملائے، مشین لے لی، اور کسی عاشق رسول نے جو ہے وہ تعاون بھی کیا، پھر ہم نے کیا کر لی، مشین لے لی۔ تو پھر وہ مشین ہماری یوں کہہ لیں چوتھے 5ویں درجے سے لے کر دورہ حدیث تک چلتی رہی ماشاءاللہ۔ تو وہ پھر جتنے ہم نے جس نے جو بھی پیسے دیے ہوئے تھے تو یوں سمجھ لیں سارے کیا ہو گئے، پورے اللہ کے کرم سے پورے ہو گئے، پورے کیا ہو گئے، بونس میں چلے گئے۔ اور ایک دفعہ مشین خراب نہیں ہوئی جامی بھائی، ایک دفعہ مشین خراب، یعنی ہم اس کو صحیح کروانے کبھی نہیں گئے اس کو، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ سید صاحب، کپڑے دھونے کا تذکرہ چل رہا ہے، امید ہے آپ نے بھی جو ہے وہ جی امی کے ساتھ تو میں نے بھی دھلوائے کپڑے، ویسے نہیں یعنی اکیلے کبھی نہیں، اکیلے کبھی نہیں دھلے، یعنی جیسے 12 دن کے ویسے امی نے کپڑے دھو دیے، میں نے جا کے سکھا دیے، یوں ایسے نچوڑ دیے، اجتماع وغیرہ یہ کبھی یہاں سے لے کے جاتے تھے، یہیں جو ہے وہ اپنا ٹھیک ہے۔ آئیے جو ہے وہ آپ کو ایک کلام جو ہے وہ سناتے ہیں، اور عمر بھائی نے پڑھا تھا، اللہ اللہ تیرا دربار، رسول عربی۔ سخی آپ کا دربار رسول عربی ہے، سخی آپ کا دربار رسول عربی۔ ماشاءاللہ۔ اکبر عثمان میسیج ہے، کوئز اپلیکیشن کے ذریعے جو ذہنی آزمائش کی کوئز اپلیکیشن ہے، اس کے ذریعے جو قرآن اندازی کے ذریعے جو آئی ڈیز نکلتی ہیں، فائنل میں ان کے نام شامل کیے جائیں گے یا پھر جس کا جواب درست ہوگا اس کے نام شامل کیے جائیں گے؟ بتائیں، یہ سوال تھا۔ اور عبداللہ بھائی نے جو اعلان کیا ہے کہ فائنل کے اندر ہم قرآن اندازی کے ذریعے کوئز اپلیکیشن والوں کو بھی عمرے کا ٹکٹ، پہلا جو تحفہ ہے وہ عمرے کا ٹکٹ ہے۔ تو اس پر ڈسکس ہوئی تھی، دونوں عبداللہ بھائی نے کہا تھا کہ ہم نے معلومات کی تو تقریباً
70,000 کے قریب افراد ایسے ہیں جنہوں نے درست جواب دیے ہیں، مگر قرآن دازی میں صرف جو ہے وہ 5 روزانہ شامل ہوتے رہے، لیکن فائنل کی جو قرآن دازی ہوگی تو ان 70,000 کے نام اسکرول ہوں گے۔ پھر عبدالحبیب بھائی اس کو جس پہ لیپ ٹاپ ہوگا، میرے خیال میں آئی پیڈ ہوگا، جس کو اسٹاپ کریں گے اور جس کی آئی ڈی اناؤنس ہوگی، پہلا اس کو جو گرینڈ تحفہ جو ہے وہ اس کو جائے گا عمرے کا ٹکٹ۔ یہ ہمارے SMS والوں نے کیا قصور کیا ہے؟ بڑی مطلب جو ہے وہ اپنا ابھی بھی میسج آئے تھے، اب ظاہری بات ہے میں نہیں جو ہے وہ اپنا پڑھ رہا، وہ یہ مجلس کے نگران عبدالحبیب بھائی نا، اس مجلس کے رکن آپ بھی ہیں، تو یہ پیغام آپ عبدالحبیب بھائی کو پہنچا دیں، میری طرف سے اجازت ہے۔ اچھا، اجازت ہے آپ کی طرف سے۔ چلیں جی، آپ کو ذہنی آزمائش کا تذکرہ چل رہا ہے، ویسے عمومی طور پر جو فرمائشیں ہوتی ہیں جو ریسنٹلی سیزن چل رہا ہو تو ویسے اس کی آ بھی رہی ہیں، کلام کی بھی مختلف سیگمنٹس، لیکن کچھ ہیں لوگ کہ جو گزشتہ سیزن کے جو ہے وہ اپنا ایک اس کا سیگمنٹ ہے سفر مگر اکیلے، غالباً 14 سیزن نمبر ہے اس کا اور ایپیسوڈ نمبر 3 ہے اس کا، سفر مگر اکیلے دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ، تو ان کے لیے ہم نے تیار کیا، یہ دکھاتے ہیں۔ باری باری 5 سوال ہوں گے، یا تو صحیح کہیں گے آپ یا غلط کہیں گے۔ مدثر خلیل نے اب تک بڑے اچھے جواب دیے ہیں، بڑے سلجھے ہوئے جواب دیے ہیں، اب ذرا باری ہے، پہلا 5 سوال ہوں گے آپ سے۔ عید الفطر 10 شوال کو ہوتی ہے، غلط۔ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نہیں ہیں، صحیح۔ مدنی چینل کا آغاز 12 ربیع الاول کو ہوا ہے، غلط۔ مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق اتاری کا مزار حیدرآباد میں ہے، غلط۔ امام حسین کا مزار شام میں ہے، غلط۔ جناب 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں، کیا بات ہے ملتان والوں کی۔ اب باری رمضان اتاری میر پور خاص کے، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق اتاری کو کہا جاتا ہے، غلط۔ بہار شریعت اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھی، صحیح۔ سورہ توبہ کی ابتدا میں بسم اللہ شریف نہیں لکھی ہوتی ہے، صحیح۔ امام بخاری بچپن میں نابینا ہو گئے تھے، صحیح۔ قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کو منکر نکیر کہتے ہیں، صحیح۔ جناب 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں۔ افضل رضا اتاری، جناب حروف کلکلا کا مجموعہ قطب جد ہے، صحیح۔ قرآن کا قلب سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے، صحیح۔ سورہ یاسین کو قرآن پاک کی دلہن کہا جاتا ہے، صحیح۔ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے، صحیح۔ روٹی سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر الٹے ہاتھ سے توڑنی چاہیے، غلط۔ جناب ایک غلطی کر گئے ہیں، جب سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے تو دلہن سورہ رحمان کو کہا جاتا ہے، ایک غلطی ہوئی ہے۔ اب باری ہے جناب محمد مشتاق احمد اتاری، ریڈی آپ، میر پور خاص، نماز فجر کی 6 رکعتیں ہیں، غلط۔ سلام کے بہترین الفاظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیں، صحیح۔ امام حسین کی شہادت سے متعلق مولانا حسن رضا خان صاحب کی کتاب آئینہ قیامت ہے، غلط۔ عورتوں کو ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانا جائز ہے، صحیح۔ ننگے سر پھرنا سنت نہیں ہے، صحیح۔ جناب ایک غلطی غالباً آپ سے ہوئی ہے۔ اب باری ہے پھر ملتان والوں کی، اور ملتان کے اسلامی بھائی جن کا نام ہے علی حسن یہاں موجود ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب عتیق ہے، غلط۔ خطیب کے لیے خطبہ دیتے وقت کعبے کو پیٹ کرنا سنت ہے، صحیح۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی نہیں تھی، صحیح۔ مسجد قباء کو بیت المقدس سے خاص نسبت ہے، غلط۔ سب سے پہلے یمنی اسلامی بھائیوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مصافحہ کرنے کا شرف حاصل کیا، صحیح۔ کیا بات ہے جناب، 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں۔ اب میر پور خاص والوں کی باری ہے۔ کشف المحجوب امام غزالی کی مشہور کتاب نہیں ہے، صحیح۔ امیر اہل سنت کے والد کا نام عبد الرحمن ہے، صحیح۔ دانت سے ناخن نہیں کاٹنا چاہیے کہ مکروہ ہیں، صحیح۔ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، صحیح۔ گھر میں اگر کوئی نہ ہو تو داخل ہوتے وقت السلام علیکہ ایھا النبی کہیں، صحیح۔ 5 میں صحیح کہا اور واقعی صحیح کہا، کیونکہ 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں۔ جناب مقابلہ ختم ہوا، بڑا اچھا مقابلہ رہا، مگر آج کا مقابلہ ملتان والے جیت گئے ہیں۔ اذکر اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو آخری سیگمنٹ ہوتا نا، یہ مطلب دلوں کی دھڑکنوں کو آگے اللہ۔ اچھا ایک میسیج ہے عبدالحبیب اپنے اکبر بھائی، اور وہ یہ ہے کہ کمالیہ سے ہیں میسیج، اور یہ کہ پرسوں رات کو جو ہفتہ وار اجتماع ہوا تھا جمعرات کا، اس میں رکن شورا کے بیان کے بعد عظیم بھائی نے ذکر کروایا تھا، وہ دکھا دیں، 500 مرتبہ درود پاک کی نیت انہوں نے پیش کی ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آئیے آپ کو نگران شورا کا ابھی گزشتہ مہینے جو ہے وہ اپنا 1.5-2 مہینے کا عرصہ ہونے والا ہے، جیسے ربیع الاوس میں نگران شورا جو ہے وہ
جس طرح امام اعظم کے مزار پر گئے مختلف، امام حسین کے مزار پر بھی عراق میں جو ہے وہ اپنا حاضری ہوئی تھی، تو اس کا کلپ آپ کے لیے تیار کیا ہے، آئیے دکھاتے ہیں آپ کو۔ فجر سے پہلے پہنچے نجف بصرہ سے الحمدللہ، اور یہیں پھر فجر کی نماز پڑھ کر آرام کیا، اور ظہر پڑھ کے اور لنچ کر کے اب ہم چلے ہیں سوئے کربلا۔ 1 گھنٹہ تقریباً 10 منٹ لگے، ہم نجف شریف سے کربلا حاضر ہوئے ہیں، اور اس وقت الحمدللہ سوئے امام علی مقام، امام تشنا قام، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کی طرف اس وقت ہم چل رہے ہیں۔ امام علی مقام، امام تشنا قام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہمیں کیوں نہ ہو؟ ان سے محبت کی اتنی وجوہات ہیں، اتنی وجوہات ہیں۔ سب سے بڑھ کر ایک وجہ یہ بھی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یزید ولید کی بیعت کر لیں اس بدبخت کی، تو وہ کیا چیزیں تھی جو آپ کو میسر نہ آتی، لیکن نانا کے دین کا کیا ہوتا؟ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حقیقتاً اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک دین کی سربلندی کے لیے اور دین متین کا جھنڈا نیچے نہ آئے، آپ نے اپنا سر اپنے جسم سے جدا کروانا گوارا کیا، مگر یزید کی بیعت نہ کی۔ چلے حسین جو طیبہ سے کربلا کی طرف، جہاں پہنچتے تھے کرتا تھا وہ مقام سلام، بڑھے جو کر کے وہ زمین منزل مقصود نے قدم چومے، فلک نے دور سے جھک کر کہا امام سلام، بڑھے جو کر کے وہ زمین منزل مقصود نے قدم چومے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ کلام اشفاق بھائی نے پڑھا، یا رب سوئے مدینہ۔ یہ پتہ کیا ہے، یہ وہ جو آپ نے کہا نا مجھے کہ پہلا شعر جس میں مستانہ آتا ہوں، یہ شعر آ گیا۔ چلو، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ والا ہو گیا؟ جی ہو گیا، چلیں جی دکھائیں۔ سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع سو جہاں کا کروانہ بن کے جاؤں، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع سو جہاں کا پروانہ پہنچوں مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ روتا پھروں گلی گلی دیوانگی کے ساتھ، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع سو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں۔ اس کلام کے ساتھ میری ایک بڑی زندگی کی یادگار یاد وابستہ ہے۔ الحمدللہ جب امیر اہل سنت کے ساتھ غالباً 2017 تھا، ہم مدینہ شریف جا رہے تھے، 2018 اور ہم گاڑی میں تھے، اور امیر اہل سنت کے ساتھ میری بھی حاضری تھی، مدینے کا راستہ تھا۔ میں نے اشفاق بھائی کو بتایا کہ آپ کی قسمت پر رشک آ رہا تھا کہ اس وقت اشفاق بھائی کی آواز میں ہم موبائل پر یہی نعت سن رہے تھے کہ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ۔ یقین کریں اللہ کریم آپ کو بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے کہ جب آپ مدینے جاتے ہوئے اس نعت کو سنتے ہیں نا، اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ آج ہم اسٹوڈیو میں پڑھ رہے ہیں، ہمیں مکے سے مدینے کے راستے میں یہ پڑھنا اور سننا نصیب فرمائے۔ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع سو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں، یا رب سوئے مدینہ
مستانہ بن کے جاؤں اس شمع شوق جہاں کا پروانہ آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی ہو اور آہوں سے پھٹتا ہو سینہ ورد لب ہو مدینہ مدینہ جب چلے سوئے طیبہ سفینہ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شمع شوق جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں. ماشاء اللہ سلسلے کا وقت آگے بڑھ رہا ہے اور وقت اب کم رہ گیا ہے. ایک سیگمنٹ ہے عشق کے بول، اس میں طرزیں سنا کر جو ہے وہ اپنا پوچھا جاتا ہے. تو آئیے آپ کو جو ہے وہ دکھاتے ہیں. درس سنائی جائے گی اور وہ پہچاننا ہے کہ کلام کون سا ہے. پنڈی بٹیاں والوں کو سنائیے. جناب سیکنڈ شروع ہو گئے. میں تو پنج تن کا غلام ہوں. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. جواب درست دے دیا ہے. جرم کھلتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. یہ تو ہے بھی دوسرا مصرع اور وہ بھی پورا درست نہیں پڑا. کلام آپ صحیح پہنچ گئے. کوئی ایک تو مصرع پورا پڑھ دینا. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. بچت ہو گئی ہے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. کیا پیارے پیارے شعر ہے. مجھے اس کلام کے بہت ساری شعر کمال کے مگر ایک شعر اتنا پیارا اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو. میرے آقا کا دامن اتنا بڑا ہے کہ جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت محاوروں کا کیسے استعمال کرتے ہیں. بجلی گرانا ہے یہ ایک محاورہ ہے نا کہ کسی کے جلوے سے کسی پہ بجلی گر گئی, کسی کے حسن کی وجہ سے بجلی گر گئی یا کوئی اور وجہ سے بجلی گر گئی. اچھا بجلی گرتی ہے تو سامنے والا وہ جگہ جل جاتی ہے. وہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ لوگ وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف. اسیر کس کو کہتے ہیں؟ قیدیوں کو. اب قید میں ہیں اور گناہوں کے دفتر کھلے ہوئے ہیں, گناہوں کے انبار لگے ہوئے ہیں. مگر جب آقا مسکراتے ہوئے آئیں گے نا تو چہرے سے ایسے نور نکل رہا ہوگا کہ خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے. یعنی جو گناہوں کے دفتر ہے نا, گناہوں کے ڈھیر لگے ہیں, وہ سب جل کے خاکستر ہو جائے گا کیونکہ آقا مسکراتے ہوئے آئیں گے اور اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے. یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے سوال کرتے اسی کلام کا مقطع سنا دیں. آخری شعر. خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے. کیا پیاری بات کی ہے. لوگوں سے نہ گھبرایا کریں. ہاں دشمن خاک ہو جائیں
मगर दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। प्यारा सा तोहफा दें छठी जमात के छठे दर्जे के तालिब इल्म हैं, इनको कोई प्यारी सी किताब दें, मुताला करेंगे और इनको इंशाल्लाह और से सुनाएं। इन्हें ज़ियाउल कारी ये बड़ी खूबसूरत किताब है और बुखारी शरीफ की आसान उर्दू शरह ये मकतबतुल मदीना ने शाया की है। मुफ्ती हसन साहब और आपके साथ दीगर अहबाब ने ये किताब तहरीर की है। बड़ी कमाल की बुखारी शरीफ को अब समझना इतना आसान हो गया है। हदीस पाक अरबी में उसका तर्जमा, उसके तहत आसान उर्दू में जो तफसील है ना, तलबा, उलमा, अवाम सब के लिए कमाल किताब है। नाम सुना है आपने बुखारी का, अब बुखारी शरीफ पढ़ना इतना आसान कर दिया। अल्लाह सलामत रखे दावत इस्लामी के इस माहौल को, इसमें ताउन करने वालों को। जरूर इस किताब को हासिल करें और ये तोहफा माशाल्लाह हमारे तालिब इल्म को पेश करेंगे। इसकी एक और खासियत ये है कि जहाँ अकायद की बात आती है तो वहाँ तफसीलन उन अकायद को बयान भी किया गया है। बहुत प्यारी किताब है, यानी मुबल्लिगीन के लिए तो खजाना है। आप एक हदीस खोल लें, उसके तहत पूरा बयान आपको मिल जाएगा। तो मदीना मदीना माशाल्लाह। खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रज़ा, खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सरकार की आमद इल्दार की आमद हुजूर की आमद पुरनूर की आमद माशाल्लाह। अब्दुल हुसैन भाई मैसेज है जी, और वो ये है कि अब्दुल हबीब भाई ने सीज़न 17 एपिसोड नंबर 22 में पश्तो में ज़बान में कलाम पढ़ा था, वो दिखा दें। 4 मरतबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ने की नियत पेश। क्या बात है, इंशाल्लाह बिल्कुल ज़रूर दिखाएंगे। फ़िलहाल अभी आपको एक कलाम अदनान शेख भाई ने पढ़ा था, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मनक़बत, अहले नज़र की आँख का तारा अली 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 अहले नज़र की आँख का तारा अली अली अहले नज़र की आँख का तारा अली अली अहले नज़र की आँख का तारा अली अली अगले वफा के दिल का सगा अली 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 मुझ पे कितना नियाज़ी करम हो गया। लोग कहने लगे पंजतन का उस घराने का सबसे मैं नौकर हुआ, सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई। अहले नज़र की आँख का तारा अली अली। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी सैयद साहब, अब कुरानदाजी की तरफ जाएंगे हम इंशाअल्लाह। 2 कुरानदाजी होंगी, पहली तबरुकात के लिए, दूसरी मानामा फैज़ान मदीना के लिए। पहली कुरानदाजी में हम एक शेर पढ़ेंगे, फिर दूसरी कुरानदाजी में भी एक शेर पढ़ेंगे, और फिर जाते जाते आपको एक सवाल दे के जाएंगे जिसका जवाब अपने 5 बजे तक देना होगा। कुरानदाजी दिखाएं। मतला अनवार। ए नज़र मेरी सालत के चमकते हुए मक़ता, ए नज़र मेरी सालत के चमकते हुए मक़ता, तूने ही उसे मदीना मीर हसन ओबाड़ो सिंध। इंशाल्लाह आपको तबरुकात रवाना किए जाएंगे। अगली कुरानदादी माहनामा फैज़ान मदीना की होगी, और जिसका जवाब निकलेगा उसे 12 माहनामा फैज़ान मदीना इंशाल्लाह रवाना किए जाएंगे। आइए कुरानदादी देखते हैं। करे न तंग ख़यालात बद कभी कर दे, करे न तंग
عطا یا رب. یہ مرادی شعر نہیں تھا، بہرحال پھر بھی آپ جو خیالتی تھا نا، آپ کو یاد ہے وہ ہماری تذکرہ بھی ہوا تھا. چلیں اب تو مدینہ ام احمد گجراں والا سے اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو آپ کے 12 ماہنامہ فیضان مدینہ انشاءاللہ عز و جل روانہ کی جائیں گے. اللہ نے چاہا تو آئندہ ہفتے یہ سلسلہ لے کے دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار. مدنی چینل سے ہمیں کیوں نہ وہ نہ پیار. آپ کا مدنی چینل